اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جی زینہ شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں پہ بھی ہوں گے خیر سے ہوں گے۔ آج جو میں نے ٹاپک چوائس کیا ہے یا چوز کیا ہے آپ لوگوں کے لیے شیئر کرنے کے لیے، تو وہ ہے نفس امارہ بالسوء۔ اب نفس امارہ بالسوء کیا ہے، اس پہ جانے سے پہلے ہمیں اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ نفس کے جو ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے نفس کو۔ اس میں ہمارے نفس امارہ بالسوء اور نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، 3 نفس ہیں، اس کے 7 درجات ہیں پھر الگ الگ۔ تو انشاءاللہ جو ہے نا آج نفس امارہ پہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ کسی اور نفس لوامہ یا مطمئنہ کے اوپر بات کر لیں گے۔ صحیح ہے، تو ابھی چلتے ہیں نفس امارہ کی طرف۔ امارہ بالسوء، نفس امارہ بالسوء کیا ہے اور اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، اس کی شکل کیسی ہوتی ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، اور طہارت کا جو ہے وہ پھر پروسیس کیا ہے اس بات پہ ابھی تھوڑا سا بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا نفس پیدا کیسے ہوا، کس طرح ہمارا یہ نفس جو ہے ہمارا نفس ہے کیا۔ نفس یہ ہے کہ نفس جو ہے ہمارا، سب سے پہلے میں نفس کی بات کروں کہ نفس ہمارا جو ہے وہ حیوانی شکل ہے، اس کی ایک حیوان ہے، بلکہ بے باک ایک سرکش گھوڑا ہی ہے جس کو ہم نفس کہتے ہیں، جو ہمارے اندر ہوتا ہے، ہمارے جسم میں موجود ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن پاک میں بھی ذکر ہے اس کا کہ شیطان تمہارے خون میں شامل ہے۔ نفس جو ہے وہ سمجھے کہ نفس جنات کی شکل میں ہے، اور یہ جنات سمجھے کہ جیسے ہم جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ سب نار ہے۔ اور نار مطلب کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اندر جب لیتے ہیں تو جہاں پہ یہ ہمارا نفس ہوتا ہے، جو ہمیں نفس امارہ خاص کر کے وہ نفس ہے جو ہمیں بہت بڑی برائی کا حکم دیتا ہے، مطلب کہ ہمیں جو ہے وہ کرنا سکھاتا ہے، ہمیں سازشیں کرنا سکھاتا ہے، ہمیں جو ہے وہ سرکش بناتا ہے، ہمیں نافرمان بناتا ہے، ہمیں گناہ کی طرف جو ہے وہ ہمیں اکساتا ہے، ہمیں سرکش بناتا ہے ہمیں، اور مطلب کہ جتنی بھی برائیاں سمجھیں کہ جو برائیاں اچھائی کے جو ہے اپوزٹ برائیاں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ سب یہ ہمیں نفس امارہ ہمیں اس بات پہ اکساتا ہے۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ نفس امارہ بالسوء کا جو ہے وجود کیسے یہ معاذ وجود میں آیا، مطلب کہ کس طرح یہ اس کی پیدائش ہوئی۔ تو جب ابلیس جو ہے وہ اس نے تکبر کیا تھا، اور ابلیس نے تکبر میں جب اس نے تھوکا تھا، تو وہ تھوک جو ہے وہ مقام ناف پہ، جو انسان کے ناف جہاں ہوتی ہے مقام ناف پہ جا کے وہ گرتا ہے وہ تھوک، یا گرتی ہے وہ تھوک۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے وہ پھر آرڈر آتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ اس کو کوئی شکل دے دو۔ تو وہ اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے، اس کو ایک شکل دے دیتا ہے، حیوان کی شکل دے دیتا ہے اس کو، کیونکہ نفس ایک حیوان ہے تو اس کو بھی ایک حیوان کی شکل دے دیتا ہے، جو ایک کالے کتے کی جیسے شکل بنتی ہے، کالے کتے کی جیسے شکل ہوتی ہے، اس کو کالے کتے کی شکل دے دیتا ہے اس نفس کو، جس کو ہم امارہ بالسوء کہتے ہیں، جو ہمیں برائی کی طرف جو ہے وہ دھکیلتا ہے، یا برائی کی طرف اکساتا ہے، یا حکم دیتا ہے کہ تم برائی کرو۔ تو یہ جو ہے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جیسے حکم ہوا، یہ جرثومہ اٹھا کے اس نے حیوان کی شکل دے دی۔ پھر یہ حیوان جو ہے ہمارے وجود میں اندر جو ہے ہمارے وہ کیونکہ وہ ہمارے ناف میں ہے تو وہ ہمارے وجود میں ہی جو ہے وہ پرورش پاتا ہے، وہ ہمارے وجود میں ہی موجود ہے۔ تو یہ 2 قسم کے علم ہیں، باطنی علم اور ظاہری علم۔ تو یہ ہمارا باطنی علم ہے،
ٹھیک ہے. ظاہری علم کا مقصد یہ ہے کہ ظاہری علم یہ ہوا کہ آپ روزہ پڑھو، روزہ رکھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ وغیرہ یہ سب ہمارے کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ چیز کرنے سے ہمیں جو ہے ثواب ملے گا، تو یہ چیزیں جو ہیں ہماری باطنی علم میں جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہیں. تو ظاہری علم میں ظاہری علم میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. باطنی علم جو ہوتا ہے وہ ہمارا وہ اندر کا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو باطنی علم ظاہری علم کے ساتھ ساتھ جس نے باطنی علم کو بھی پا لیا یا باطنی علم پہ بھی جو ہے انہیں کنٹرول پا لیا نوری علم کے تھرو، تو جو ہے وہ ان فلاح پا لی. اور جن نے صرف ظاہری علم کو جو ہے وہ اس کو پا لیا اور باطنی علم کو چھوڑ دیا، تو وہی لوگ جو پھر ہوتے ہیں وہ شر اور فساد کا جو ہے وہ سبب بنتے ہیں. صحیح ہے. تو جو میں یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ علم جو ہے، یہ نفس جو ہے امارہ بالسوء جو ہے وہ باطنی علم جو ہمارا ظاہری علم اور باطنی علم دونوں جو پا لیتے ہیں، اور جو باطنی علم کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف ظاہری علم پہ ہی کنٹرول رکھتے ہیں یا اس پہ ہی فوکس کرتے ہیں، تو وہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر شر اور فساد والے اور ناپاک لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے اس کی شکل جو ہے نا، آپ ایسا سمجھیں کہ اس کی جو جس انسان میں وہ ہوتا ہے اس میں اس طرح حیوان کی خصلت پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ نفس جو ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، تو ظاہر بات جو نوری علم اس میں نہیں گیا، جو اس کی خاصیت جو ہوگی وہ پھر ویسی رہے گی، وہ انسان پھر وہ حیوان ہی رہے گا. اب اس میں شکلیں مختلف، انسان میں مختلف شکلیں بنتی ہیں. پھر اس کی مطلب کہ وہ گدھے کی شکل کا بھی ہو سکتا ہے، وہ خنزیر کی شکل کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کتے کی شکل کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی مطلب کہ بندر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی شکل میں وہ ہو سکتا ہے. اب وہ جس شکل میں بھی اس انسان کے اندر ہوگا نا، تو وہ پھر اس انسان کی خصلت یا خاصیت جو ہے پھر اس جانور کے مطابق مطلب کہ اس سے مماثلت رکھے گی، اس کی طرح کی ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی کہ یہ انسان اس طرح کا ہے. تو اب یہ ہے کہ اب ہم نے اس کو دیکھا کہ یہ کیا ہے سورہ نفس امارہ کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، کس کنڈیشن میں ہوتا ہے، اور پھر یہ اس کی جو ہے وہ خاصیت کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں تک ہم نے دیکھ لیا، ہم نے جو ہے سمجھ لیا. اب یہ ہے کہ اس کی طہارت کا جو ہے وہ طہارت کے لیے جو ہے اس کا پروسیس کیا ہے. طہارت کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جیسے دیکھیں نا آپ، اب یہ جو ہے قرآن پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ یہ جو ہے شیطان جو ہے ہمارے خون میں شامل ہے. اب جیسے ایک بیماری ہوتی ہے، اب یہ بھی ہمارے اندر ایک بیماری ہے. اب جب تک بیماری ہمارے خون میں شامل ہے، اور جب تک اب اس بیماری اس جراثیم کو آپ ماریں گے نہیں، ختم نہیں کریں گے، تو دوائی نہیں لیں گے، اس کو ختم نہیں کریں گے، تب تک وہ ہمارے خون میں جو ہے شامل رہے گی، وہ ہمارے دل اور دماغ اور پورے جسم کو جو ہے وہ خراب کرتی رہے گی. اسی طرح جو ہے اس نفس امارہ کے طہارت کے لیے جو ہے وہ لازمی یہ ہے کہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کیا کریں. ذکر الہی کرنے سے کیا ہوگا کہ جب آپ کا دل جو ہے وہ آپ ذکر کرتے رہیں گے، آپ کا دل جو ہے وہ ذکر کرتا رہے گا اللہ اللہ، یا کوئی بھی آپ ورد کرتے رہیں گے، تو وہ دیواریں جو ہے وہ دل کی دیواروں سے جو ہے وہ ٹکرائیں گی، تو پھر وہ خون جو ہے پورے جسم میں جو ذکر والا خون پورے جسم میں جب دوڑے گا، تو وہ چیز وہ جو اس کا نفس امارہ جو ہے وہ پھر اس طرح جو ہے ہمارے خون سے، ہمارے دل سے، ہمارے اس سے وہ صاف ہوتا چلا جائے گا. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو نفس امارہ جو ہے وہ جو ہے ایک تو شیطانی خصلت ہے، وہ ہمیں برائی کی طرف جو ہے ہمیں بلاتا ہے یا حکم دیتا ہے کہ برائی کرو بس. اب اس سے بچنے کے لیے ہم نے سمجھ لیا کہ اس سے بچنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ذکر الہی کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے، اور تاکہ وہ ہمارے خون سے صاف ہوتا رہے. جب خون سے صاف ہو جائے گا تو وہ ہمارا دل بھی اس بیماری سے اور ہمارا جسم بھی اس بیماری سے جو ہے پاک ہوتا چلا جائے گا.
صحیح ہے، تو امید ہے آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ ایک واقعہ جو ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ رابعہ بصری کا ہے کہ رابعہ بصری نے کہا کہ کہ اس اپنے جو ادھر اس کے ساتھ جو تھا اس کو بولا کہ آپ مجھے جو ہے ایک تیل لا کے دو، تیل وہاں سے لا کے دو جو انسان ہو، جو آپ کو انسان نظر آئے، اس سے آپ تیل لا کے دو مجھے۔ تو وہ بندہ جو ہے وہ گیا تیل ڈھونڈنے کے لیے، اس کو جو ہے نا ہر کوئی جو ہے اس کو وہ جانور نظر آنے لگا، وہ جو جہاں بھی وہ تیل کے لیے جاتا ہے اس کو وہ اس کی خاصیت جو ہے نا ان کو جانوروں کی لگتی ہے۔ تو پھر وہ رابعہ بصری کی طرف واپس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا میں جہاں بھی گیا تیل لینے کے لیے تو وہاں پہ جو ہے شکلیں جو ہے وہ انسانوں کی نہیں لگی مجھے، وہ سب حیوانوں کی جیسی خصلتیں تھیں، اس کی خاصیتیں تھیں، اور شکلیں مجھے جو ہے نا حیوانوں کی لگیں۔ تو رابعہ بصری نے پھر اپنا ایک بال توڑ کے دیا، تو اس نے کہا کہ اس کا جو ہے وہ ایک لچھا بنانا یا اس کا گول دائرہ بنانا، اس میں سے آپ دیکھنا تو آپ کو جو ہے نا کوئی نہ کوئی انسان دکھ ہی جائے گا۔ جب اس نے وہ اس سے لچھے گول لچھے سے یا گول دائرے سے جب اس کے بال کے دائرے سے اس نے جب دیکھا تو دیکھنا لگا، تو پھر آخر کار اس کو ایک اس میں سے سب ویسے جانور نظر آ رہے تھے، تو پھر اس میں سے ایک انسان نظر آیا اس کو۔ تو اس کی خصلت جو تھی وہ انسانوں کی تھی، وہ اتنا ذکر کرتا تھا اور اتنا عبادتیں اور ہر وقت ذکر الہی میں مشغول ہوتا تھا، تو اس کے جسم میں، اس کے دل میں جو ہے، اس کے خون سے جو ہے وہ نفس امارہ جو ہے وہ پاک ہو چکا تھا۔ تو اس طرح اس لچھے میں سے، اس بال کے دائرے میں سے جو نا اس کو وہ انسان دکھا، تو اس میں سے وہ تیل جو ہے وہ لے کے آیا اس رابعہ بصری کے لیے۔ تو ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر اور نور سے ذکر کے نور سے جو ہے وہ اپنے جو ہے باطن کو اور ظاہر کو جو ہے وہ صاف کریں، اور اپنے خون کو اس شیطان سے اور اس جنات اور اس گندے جو ہے وہ نفس سے جو ہے وہ قابو پائیں اور اس سے جان چھڑوائیں اپنے اس ذکر سے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔